الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج کی تراویح میں ہمارے ہاں سورۃ الرعد اور سورۃ ابراہیم اور سورۃ الحجر پڑھی گئی۔ کل سورہ یوسف کی تلاوت ہوئی تھی لیکن اس سے متعلق گفتگو نہیں ہو سکی تھی، اس لیے آج کی اس مجلس میں پہلے سورہ یوسف کے بارے میں گفتگو ہوگی اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ سورۃ الرعد اور سورہ ابراہیم اور سورۃ الحجر کے بارے میں۔ سورۃ یوسف مکی سورہ ہے، جیسے اس سے پہلے سورہ ہود مکی سورہ ہے، اس سے پہلے سورہ یونس مکی سورہ ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں، اور اسی طرح سورۃ الرعد، سورۃ ابراہیم اور سورۃ الحجر یہ سب مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اور مکہ مکرمہ کا جو دور مسلمانوں نے گزارا ہے، اس دور میں مسلمان ظلم سہتے رہے لیکن اپنی بات کہتے رہے، دعوت دیتے رہے، حق ظاہر کرتے رہے۔ یہ نہیں ہوا کہ مظلومیت کی بنیاد پر انہوں نے حق بولنا چھوڑ دیا، حق سے گریز کیا، حق کا اظہار کرنا ترک کر دیا۔ یہ انبیاء کا طریقہ نہیں، اور انبیاء کے ماننے والوں کا یہ طریقہ نہیں۔ وہ کتنا ہی ظلم کیوں نہ ہو، حق کا اظہار فرض سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی بعثت اسی کے لیے فرماتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ صبر سے کام لیتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، حسن اخلاق کا اظہار کرتے ہیں، وہ کسی سے لڑتے نہیں ہیں، رد عمل میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں، کوئی چھیڑے تو وہ چھڑتے نہیں ہیں، کوئی گالی دے تو پلٹ کر وہ گالی نہیں دیتے ہیں، کوئی ہاتھ اٹھائے تو وہ خود ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ اخلاق ایسے ہیں جو اعلیٰ ترین اخلاق ہیں، ورنہ عام طور پر لوگ اخلاق کی بات یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کوئی مجھ سے اچھی بات کرے گا میں بھی اچھی بات کروں گا، وہ کوئی غلط بات کرے گا میں بھی اس کو پھر جواب دوں گا۔ عام طور پر لوگ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں، لیکن یہ رویہ کہ مجھ پر جو ظلم کرے گا میں اسے معاف کر دوں گا، مجھے جو محروم کرے گا میں اس کو دوں گا، مجھے جو سلام نہیں کرے گا میں اسے سلام کروں گا، مجھے جو بلائے گا نہیں میں اسے بلاؤں گا۔ یہ نبوی اخلاق ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی کا حکم فرمایا۔ تو مکہ مکرمہ میں ایک بات تو یہ یاد رکھنے کی ہے کہ وہاں مسلمان اقلیت میں بھی تھے، اور وہ دعوتی کوششوں میں لگے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ کفو ایدیکم واقیموا الصلاۃ، ہاتھ اپنے روکے رکھو، نماز قائم کرتے رہو، یعنی نماز کے ذریعے اللہ سے اپنا تعلق قائم رکھو۔ کچھ کہنا ہے تو اللہ سے کہو، اپنا دکھڑا سنانا ہے تو اللہ کو سناؤ، ہاتھ روکے رکھو، کسی پر مت چلانا، کسی پر مت اٹھانا۔ یہ صبر کی تلقین کی گئی تھی، اور یہ سب سے بڑا امتحان تھا خاص طور پر عربوں کا۔ عربوں کا تو حال یہ تھا کہ ذرا سی بات پر جنگیں چھڑتی تھی تو خاندان ختم ہو جاتے تھے، 40 سال تک جنگیں چلتی تھی، یہ ان کی فطرت تھی۔ تو اسلام کی طرف سے جب ان سے یہ کہا گیا کہ ہاتھ روک کے رکھو، تو سب سے مشکل کام تھا ان کے لیے، سب سے کڑی آزمائش تھی۔ اور ان حالات میں جو 13 سال تک چلتے رہے اور مسلسل زیادہ سے زیادہ بگڑتے رہے۔ یہ جو 13 سال کا عرصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت کے بعد مکہ مکرمہ میں گزرا ہے، یہ بڑے طوفانوں کا دور رہا ہے، بڑی طغیانیوں کا دور رہا ہے، بڑے ظلم کا دور رہا ہے، اور دوسری طرف مسلمانوں کی طرف سے بہت ہی بلند اخلاق کے اظہار کا دور رہا ہے، بہت عفو و درگزر کا دور رہا ہے، بہت ہی احتیاط کا دور رہا ہے۔
اب ان حالات میں کبھی سورہ یونس میں انبیاء کرام کے حالات کے تذکرے ہوئے، ان کی قوموں کا تذکرہ ہوا، توحید کا بیان ہوا، شرک کی تردید ہوئی، اور سورہ ہود میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت نوح کا تذکرہ، حضرت ہود کا تذکرہ، حضرت صالح کا تذکرہ، حضرت شعیب کا تذکرہ، حضرت لوط کا ذکر، حضرت ابراہیم کا تذکرہ، حضرت موسیٰ کا تذکرہ تسلسل کے ساتھ آیا ہے۔ اب اس کے بعد سورۃ یوسف جو ہے یہ اس میں بامسمہ ہے، از اول تا آخر یہ حضرت یوسف کی سوانح حیات ہے، یہ حضرت یوسف کا ہی قصہ ہے۔ جیسے سورۃ القصص میں حضرت موسیٰ کے بہت تفصیلی حالات ہیں، سورہ طٰہٰ بھی حضرت موسیٰ کے حالات پر مشتمل ہے، وہ پوری سورہ حضرت موسیٰ کے حالات اور ان کی سوانح حیات کو بیان کرتی ہے۔ سورہ یوسف بھی ایسی ہے، چھوٹی سی سورہ ایک ہے سورۃ نوح، وہ حضرت نوح کے حالات پر مشتمل، لیکن مختصر سی سورہ، لیکن ایک طویل سورہ حضرت یوسف کے حالات پر مشتمل ہے، اور حضرت یوسف کے حالات، حضرت یوسف کی زندگی، حضرت یوسف کے سوانح حیات سب سے الگ ہے، سب سے نرالے ہے، سب سے جدا گانا ہے۔ پوری تاریخ انسانی میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے حضرت یوسف کی زندگی کے حالات کی۔ یہ ضرور ہوا کہ آدم کے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے قابیل نے دوسرے بیٹے حابیل کو شہید کر دیا، لمحے کی بات تھی۔ ایک بیٹا دوسرے بیٹے پر، ایک بھائی دوسرے بھائی پر غصہ ہوا، اور اس میں حسد پیدا ہوا کہ حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اس میں جلن پیدا ہوئی، اور اس حسد میں قابیل نے حابیل کو مار دیا، شہید کر دیا۔ چند لمحوں کی بات تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی بچپن سے لے کر جوانی تک زندگی، اور جوانی سے بڑھاپے تک کی جو زندگی گزری ہے، وہ اپنے اندر ایسے واقعات رکھتی ہے، ایسی عبرتیں رکھتی ہے، ایسی موعظتیں رکھتی ہے، ایسے اسباق رکھتی ہے کہ تاریخ میں جس کی مثال ہے۔ اور پھر یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات مجموعی طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق ہو رہے تھے۔ جس طرح حضرت یوسف کے بھائیوں نے یوسف پر ظلم کیا تھا، ایسے حضور کے رشتہ داروں نے حضور پر ظلم کیا تھا، جن میں سر فہرست حضور کا چچا ابو لہب تھا، جس نے ظلم کی کہانی شروع کی، جس نے حضور کے ساتھ گالی گلوچ کا معاملہ کیا۔ حضور دعوت دینے کے لیے نکلتے تھے تو یہ پیچھے سے ان کو ڈھیلے مارتا تھا اور الزام لگاتا تھا، اور لوگوں سے کہتا تھا کہ اس کے داؤ پیش میں مت آنا۔ گھر کے ہی لوگوں نے جو مظالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے، مجموعی طور پر تو سبھی خاندان قریش کے تھے، اور اب بھی خاندان قریش کے، اور اس کی شاخ بنو ہاشم کے ایک فرد، اور اسی شاخ بنو ہاشم کا ایک فرد جو ابو لہب نامی ہے، وہ آپ کو ستا رہا تھا، اور اس کے علاوہ ابو جہل ستا رہا تھا، عقبہ ستا رہا تھا، جتنے بھی لیڈران تھے قریش کے لیڈران، اور قریش حضور کا خاندان۔ لیکن عقیدہ اندھا کر دیتا ہے، ان کے شرک نے انہیں اندھا کر دیا، ان کے کفر نے ان کو ضدی بنا دیا، اور انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے خطرہ محسوس کیا کہ اگر ان کی قیادت چلے گی تو ہماری قیادت کا چراغ گل ہو جائے گا، اس لیے ان کو آگے بڑھنے نہیں دینا ہے۔ تو گویا کہ جس طرح بھائیوں نے یوسف کو ایک صحرا کے کنویں میں ڈال دیا، ویسے ہی یہاں پر قریش کے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا کہ مکہ چھوڑنا پڑا آپ کو، اور طائف جانا پڑا۔ دولت مند رہتے تھے عیاش، انہوں نے بھی وہاں آپ کو ٹھہرنے نہیں دیا، پھر آپ کو مکہ مکرمہ آنا پڑا، اور پھر 3 سال ایسے گزارنے پڑے کہ بس گویا کہ
انگاروں پر چلنا پڑ رہا ہے۔ ان حالات میں حضور پاک علیہ السلام نے جو وقت گزارا، اس کے بعد پھر اس کی نوبت آئی کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور وہاں سے ایک نیا دور شروع ہوا ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تو وہاں سے ان کا نیا دور شروع ہو گیا، جس کے بارے میں بھائی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ان کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ جس کو ہم نے کنویں میں ڈال دیا ہے اب اس کا کوئی مستقبل ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ وہ یہ سوچ سکتے تھے کنویں سے یہ نکال لیا جائے گا تو غلام بنایا جائے گا، کہیں نوکر رکھا جائے گا۔ بہرحال قرآن پاک جب حضرت یوسف کے واقعے کو بیان کرنا شروع کرتا ہے تو کہتا ہے نحن نقص علیک۔ حضرت یوسف کے والد حضرت یہودیوں کے ہاں ان کا سب سے بڑا مقام ہے، اور ان کے بارے میں بڑی خرافاتی باتیں بھی ہیں، یہاں تک کہ اللہ میاں کی یعقوب سے جنگ ہوئی اور نعوذ باللہ یعقوب نے اللہ میاں کو پچھاڑ دیا۔ یہ افسانے اور قصے بھی یہودیوں کے یہاں ہیں۔ حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے فرزند، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے فرزند، اس طرح سے حضرت یعقوب حضرت یوسف کے والد ہوئے، اور حضرت اسحاق دادا ہوئے، اور حضرت ابراہیم پردادا ہوئے۔ یہ خاندان ایسا ہے کہ پردادا نبی، دادا نبی، والد نبی، پھر بیٹا بھی نبی ہوا۔ انبیاء کا ایک سلسلہ ہے، اتنا معزز خاندان، محترم خاندان، برگزیدہ کا خاندان، اور جس کو دنیا میں بڑا مقام دیا گیا تھا وہ یہ خاندان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے ایک بیٹے اسماعیل کو ان کی والدہ ہاجرہ کے ساتھ مکہ میں اپنے دوسرے بیٹے اسحاق کو انہوں نے فلسطین میں بسایا تھا، تو فلسطین ہو گیا، اور خاص طور پر اس کا علاقہ بستی کنعان، اس کو شہرت حاصل ہوئی ان کے وطن کے طور پر، اور مسجد ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کعبہ کی، اور حضرت ابراہیم اسحاق نے مل کر مسجد تعمیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جیسا کی تعمیر، جس کی تعمیر میں کتنا فاصلہ، پہلے کعبہ تعمیر ہوا، ان بنیادوں پر دیواریں اٹھائی گئی، کعبہ مقدسہ کی تعمیر ہوئی، پھر 40 سال کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اور جو اور حضرات وہاں موجود تھے انہوں نے مسجد اقصی کی تعمیر کی۔ حضرت یوسف بڑے ہونہار تھے، اور اللہ نے ان کو حسن و جمال بھی بے پناہ دیا تھا۔ بچپن میں انہوں نے ایک عجیب سا خواب تھا، انہوں نے اپنے والد صاحب سے یہ خواب بیان کیا کہ ابا جان میں نے یہ خواب، جیسے ہی حضرت یعقوب نے یہ خواب کلام کی تفسیر سکھائے گا تمہارا بڑے عظیم کام کے لیے انتخاب ہو۔ خواب کی تعبیر بیان کر دی حضرت یعقوب نے کہ وہ سجدہ کر رہے، اس کا بھی وجود ہونے والا تھا، تعبیر اس ہے، لوگوں کو چاہیے کہ کان کھول کر سن۔ حضرت یوسف کے 11 بھائی تھے، ایک بھائی بنیامین تھے، ماں ایک تھی، باقی جو بھائی تھے ان کی مائیں الگ الگ تھی۔ یوسف کی جو والدہ تھی ان کا نام راحیل، اور بنیامین وہ چھوٹے تھے۔ جو بھائی تھے انہیں یہ صاف محسوس ہوتا تھا کہ سب سے زیادہ لاڈ و پیار حضرت یعقوب کا ہم لوگوں کے ساتھ والد، یہاں سے ان کے دلوں میں ایک قت پیدا ہونا شروع ہوئی، ایک کینہ اور ایک حسد کیفیت، اور یہ انسان کی
بڑی خطرناک بیماری ہے، کسی کو دور کر دے، بلکہ ایک رائے تجھے دی گئی اس کو نہیں دے، تو اوروں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا جرم ہو جائے گا، تاکہ پھر کچھ غم منا کر کیا سکھا رہا۔ اب حضرت یوسف کا جہاں تک تعلق ہے، چھوٹے بھی تھے اور بہت سی عزیز تھے والد صاحب کو، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ ان کا مستقبل بہت خصوصی توجہ تھی، کوئی فرق نہیں۔ ہر باپ جو ہے وہ حقوق ہیں بیٹوں کے وہ دیتا ہے، انصاف کرتا ہے، لیکن دل کی جو محبت ہے تعلق ہے کسی خاص زیادہ، تو بھائیوں نے یہ طے کیا کہ اجازت چلے کھیلے، اور مقصد ہم لوگ اس کو کسی پانی نہ بھی ہو وہاں اس کو ڈال دیں کوئی، اور پھر اس کے بعد یہ کہیں نہ کہیں دور، جیسے اس زمانے میں اگر کوئی اس طرح مل جائے تو اس کو غلام بنا لیتے تھے اور اس کے اوپر تو تھی کہ ان کو انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یوسف کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں، ہمارے ساتھ یوسف بھی کھیل کود میں شریک ہو۔ والد صاحب گھبرا گئے، انہوں نے کچھ بھاپ لی، لیکن اب بات تو ایسی چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے جدا ہو، میں چاہتا ہوں میرے ہی پاس رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی کبھی تو موقع دیجیے، ہم لوگوں کے ساتھ چلے، آپ نے تو بالکل بند کر کے رکھ رکھا ہے۔ دونوں لوگ لے گئے بہت دور دراز ایک جنگل کی طرف، اور وہاں انہوں نے لے جا کر اپنی جو پلاننگ تھی اس کے مطابق یوسف کا کرتا اتارا، اور اس کے بعد ان کو جو یہ ڈرامہ کیسے رچا جاتا ہے۔ والد صاحب نبی تھے، حکیم و فرزانہ تھے، دنیا دیکھے ہوئے تھے، ان کو ایک چوٹ لگی، سخت صدمہ ہوا، کلیجہ پھٹ کے رہ گیا، لیکن صبر کیا انہوں نے، فصبر جمیل، بس میں اچھا صبر کروں گا اور اللہ ہی میرا مددگار ہے، تم لوگ جو باتیں کر رہے ہو یہ باتیں سمجھ میں آنے والی نہیں، یہ کوئی سازش ہے۔ یہ تو انہوں نے بس کہہ دیا اور اس کے بعد دل پکڑ کے بیٹھ گئے اور صدمہ لے کے بیٹھ گئے، اور ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کا دل دوسرے بیٹوں سے اب تو اور زیادہ کھٹا ہو گیا، تو انہوں نے یہ جرم دیکھا اور ان کا دل کہہ رہا تھا کہ یوسف کے ساتھ یہ سب ایک منصوبہ بند سازش ہوئی۔ خیر زیادہ تفصیلات تو قرآن پاک بیان کرتا نہیں ہے۔ اب ادھر یہ ہوا کہ گھر میں پھر رونا پیٹنا مچا ہوگا، اور پھر ایک دن 2 دن 3 دن جیسے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور غم ہوتا ہے، اس غم سے پھر گزرتے ہیں لوگ۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھولنے کی صلاحیت رکھی، اگر انسان نہ بھولے تو پاگل ہو جائے۔ اگر جو غم ایک مرتبہ ہوا تھا پہلا صدمہ، وہی صدمہ باقی رہے تو پھر دنیا پاگل ہو جائے۔ اللہ نے صفت رکھی ہے کہ آدمی بڑی سے بڑی بات بھول جاتا ہے، یعنی وہ تاثر زائل ہو جاتا ہے یا ہلکا پڑ جاتا ہے۔ ادھر قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ ایک قافلہ ادھر آیا، اور اس قافلے نے، چونکہ اندھیرے کا وقت تھا، رات میں ایک قافلہ گزر رہا ہے، اس کو ضرورت پانی کی پڑی تو اس نے ایک ڈول لٹکایا، گھراڑی سے ایک ڈول لٹکایا، بڑا سا ڈول کنویں میں لٹکایا کہ پانی لینا ہے۔ اب دن ہوتا تو پہلے جھانک کے خود ہی دیکھ لیتے کہ کنویں میں تو ایک لڑکا ہے، حیران ہو جاتے، لیکن اندھیرے میں ہو رہا ہے سب۔ تو اب جب کنویں کا ڈول ڈالا گیا تو ڈول بہت بھاری کھینچتے ہوئے، یعنی پانی ابھرتے تھے تو پانی ڈول میں ہو تو اتنا وزن نہیں ہوتا، یہ تو بہت وزن لگ رہا ہے۔ حیران انہوں نے کھینچنا شروع کیا، کھینچتے رات کی چاندنی میں اوپر جو منظر دیکھا کہ انسان موجود، ارے ایک شور مچ گیا، ارے یہ ایک لڑکا کنویں سے نکلا۔ تو
جو قافلے کے لوگ تھے وہ کہ کوئی شخص ہم لوگوں کو شکار کرنا چاہ رہا ہو اور پھنسانا چاہتا ہو، اس لیے کوئی کہیں دیکھ نہ رہا ہو، جھانک نہ ہو رہی ہو، تو بس وہ وہاں سے جلدی ہی روانہ ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ پھنس جائیں کسی کیس میں، اور اس کو لے کر بس رواں دواں۔ اب جو بائبل کی روایتیں ہیں ان میں یہ ہے کہ بھائیوں نے دیکھ لیا اور وہ بھاگے ہوئے آئے اور یہ کہا کہ صاحب یہ گر گیا تھا اور یہ ہمیں حوالے کیا جائے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 20 درہم دیے ان کو کہ یہ پیسہ رکھ لو، لیکن اب اس لڑکے کو ہم لوگ لے کے جا رہے ہیں۔ یہ بھی بیان ہے بائبل میں کہ اسماعیلی جو لوگ تھے ان کا ایک قافلہ گزر رہا تھا، تو انہوں نے ان کے ہاتھ بیچ دیا، پھر وہ لوگ لے گئے مصر، اور مصر جب وہ پہنچے تو جیسے منڈیاں لگتی تھی غلاموں کی اور باندیوں کی، زمانے تک یہ ہوتا رہا دنیا میں، تو اب ان منڈیوں میں لوگ آتے تھے کہ دیکھتے تھے بھئی کون اچھا نوکر ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں چوراہے پر 100 مزدور کھڑے ہوتے ہیں، 50 مزدور کھڑے ہوتے ہیں، خاص اڈے ہیں جہاں مزدور کھڑے ہیں، نوکری کے لیے کھڑے ہیں۔ تو گویا یہ بھی آج کا یہ نیا دور ہے غلامی کا، اور کتنے ایسے مزدور ہیں جن کو بڑی بڑی پارٹیاں لے جاتی ہیں، پھر اپنے یہاں رکھ کر ان سے عمر بھر کام لیتے ہیں، ان کی تنخواہ باندھ دی جاتی ہے، تو وہ نئی غلامی میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ آج بھی کسی نہ کسی طرح استحصال ہو رہا ہے، لیکن اس زمانے میں غلام خریدے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے۔ تو یہ قافلہ لے کر مصر گیا، اتفاق سے جس مارکیٹ میں ان کو بیچنا تھا اس مارکیٹ میں فوتیفار نام کا مصر کا وزیر خزانہ آیا، اس کو ضرورت تھی نوکر، تو دیکھنے آیا تھا بھائی جو ہٹا کٹا اچھا لڑکا ہو، جو کام کر سکے، گھر گرہستی کا کام اور دیگر کام کر سکے، اس کو لینا۔ تو وہ جب آیا اس نے دیکھا کہ ایک لڑکا خاندانی، اس کے چہرے سے نجابت اور شرافت ہویدا، جو غلام ہو ہی نہیں سکتا، پتہ نہیں کیا کیس ہے، اور بہت ہی اچھا نوجوان ہے۔ تو اس نے سودا کی، اور جو لوگ بیچنے لائے تھے ان پر ابھی تک اتنی گھبراہٹ طاری تھی کہ وہ زیادہ بھاؤ تاؤ کر ہی نہیں سکے۔ انہوں نے صرف چند درہموں میں جلدی چھٹی پانے کے لیے، اور یہ دیکھا کہ وزیر صاحب ہیں اس ملک کے، تو انہوں نے انہیں پونے بیچ دیا۔ اب یوسف ہیں اور فوتیفار ہیں، یہ اپنے گھر لے کر آئے، اور اپنے گھر میں انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ دیکھو یہ بہت اچھا نوجوان ہے، بڑا خاندانی معلوم ہوتا ہے، یہ کیسے ان لوگوں کے ہاتھ لگا اور انہوں نے فروخت کر دیا، میں لے کر آیا ہوں، اس کو بہت اعزاز کے ساتھ رکھنا، اس کا خیال رکھنا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا بیٹا بن جائے اور ہمارے گھر کا ایک فرد بنے۔ بڑی ہدایات کے ساتھ اپنی اہلیہ کو سمجھا کر یوسف کو گھر میں ٹھہرا دیا کہ اب جو گھر کے ضروری کام ہوتے ہیں وہ کرتے رہیں گے، وہ ان سے کام لیے جائیں گے، بازار سے سودا لانا ہے اور کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ جو وہ شخص کرتا ہے، گھر کا فرد بھی کرتا ہے، لیکن اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، تو اس کو یوں بھی ضرورت تھی کہ کوئی ایسا نوجوان مل جائے جو میرے بیٹے کی جگہ پر ہو، گھر کے کام بھی کرے اور مجھے اعتماد ہو۔ شروع ہو گیا قصہ، وہ رہ رہے ہیں اور کام چل رہا ہے اور سب باتیں ہو رہی۔ بیوی کا جہاں تک تعلق تھا، یہ وزیروں کی اور امیروں کی بیگمات میں سے ایک بیگم صاحبہ تھی، جو دور ہے ماڈرن دور جس کو آج ہم کہتے ہیں، اس دور کا جو حال تھا، اس حال میں یہ فیشن ایبل عورتیں جو بڑے بڑے وزراء کے یہاں تھیں، بڑے بڑے عمراء اور سیٹھوں کے یہاں تھیں، ماحول تو ان کا وہی تھا جو فلمی دنیاؤں کا ہوتا ہے، ماحول تو وہ تھا جو اچھی بری ہر طرح کی صحبت کا ہوتا ہے، اور پھر عورتیں آپس میں جمع ہوتی تو بس گانے بجانے اور رقص و سرود کی محفلیں، جو ایسے ہر ماحول کا مظہر ہے کہ جہاں پر بھی شیطانی اثرات ہوتے ہیں۔ تو جہاں تک عورت کی بات ہے، وہ بھی وہاں کے معزز خاندان کی ایک بیگم، لیکن ایمانی تربیت تو ہوئی نہیں، اور گھر کا جو ماحول ہے وہ شرم اور حیا کا تو ماحول تھا۔ دھیرے دھیرے یہ عورت یوسف کا اٹھان دیکھتی رہی اور ان کی عاشق بنتی گئی۔
اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک دن اس نے طے کیا کہ اب تو میں یوسف کو اپنے دام میں پھنساؤں گی اور دروازے بند کر کے اس کو مجبور کروں گی کہ وہ میرا اور اس کا جو تعلق ہے وہ جنسی نوعیت کا تعلق ہے۔ اس طرح کے ارادوں کے ساتھ اور شیطانی پلاننگ کے ساتھ اس نے جب یہ سب کیا تو حضرت یوسف کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو ایک ایسے اعلیٰ خاندان کے فرد، ایسے تربیت یافتہ اور ایسے مومن اور ایسے اللہ والے کہ وہ تو خواب میں بھی کوئی ایسی بات دیکھ نہیں سکتے تھے اور ذہن کے کسی حاشیے میں سوچ نہیں سکتے تھے۔ اب جب اس طرح کی بات اس کی طرف سے آئی تو وہ بھاگے۔ اب وہ بھاگنے لگے تو وہ پیچھے دوڑی غصے میں اور اس نے کرتا پکڑا جس سے کرتے کا ایک کنارہ پھٹ گیا۔ اور وہ اتفاق کی بات، وہ تو یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ وقت ایسا ہے کہ میرے شوہر آئیں گے نہیں، لیکن دروازے تک جیسے ہی پہنچنا ہوا کہ ادھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، یعنی شوہر آ گئے، اچانک آ گئے، بے وقت آ گئے۔ اب اس نے دروازہ جیسے ہی کھولا فوراً اس نے الزام لگایا کہ بتائیے یہ شخص جو ہے میری عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ پورا ایک دم سے اس نے کیس تیار کر لیا، جس سے خود اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو فیشن ایبل عورتیں ہوتی ہیں اور جو بگاڑ میں مبتلا ہوتی ہیں اور فلموں میں جاتی ہیں، پھر ان میں شرم و حیا نہیں رہ جاتی اور اس کے بعد پھر وہ ہر حرکت کے لیے تیار رہتی۔ اس نے ایک الزام ٹھوک دیا۔ حضرت یوسف نے کہا کہ یہ عورت مجھے رجھا رہی تھی، یہ مجھے پھسلا رہی تھی، یہ مجھے بہکانا چاہتی تھی۔ جو کہہ سکتے تھے وہ کہا، اور شوہر سکتے میں آ گئے۔ اتفاق سے ایک اور صاحب وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر یہ جرم عورت کا ہے، آگے سے پھٹا ہے تو پھر ان کا ہے۔ اور دیر نہیں لگی، 1 منٹ میں دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا۔ تو شوہر کا جہاں تک تعلق ہے اس نے یہ کہا کہ یوسف اب اس مسئلے کو چھوڑ دو، اور عورت سے کہا کہ تو اپنے گناہ پر اللہ سے معافی مانگ، تو نہیں جرم تیرا ہے، یہ فتنہ تیرا ہے، یوسف اس سے بری ہے۔ مسئلے کو ٹالنے کی کوشش کی کہ اگر یہ بات کھل گئی اور عوام میں چلی گئی تو کتنی بدنامی ہوگی ایسے گھرانے کی کہ یہ وزیر صاحب ہیں، ان کے گھر میں یہ اسکینڈل ہو رہے ہیں۔ تو مسئلے کو ٹال دیا۔ اب پھر یوسف رہ رہے ہیں اور وہ عورت اس سوچ رہی اور کیا سازش کروں۔ ہوتے ہوتے یہ باتیں چھپتی تو ہے نہیں ہیں، باتیں پھیلتی، تو باتیں پھیلتی پھیلتی جو بڑے بڑے عمرا اور وزراء کی بیویاں تھیں، بیگمات تھیں، ان تک پہنچی۔ اب ہر طرف تجسس بھی اور تبصرے بھی۔ یہ دیکھیے صاحب یہ وزیر خزانہ بنتے ہیں اور ان کے گھر میں یہ سب تماشے ہو رہے ہیں۔ وہ ملازم جو گھر پہ رکھا گیا ایک لڑکا لے کے آئے، اس لڑکے پر یہ ڈورے ڈال رہی ہے، یہ اس کو رجھانے کے چکر میں یہ باتیں اب چلنا شروع ہوئیں۔ ابھی جو ہائی کلاس لوگ تھے ان میں یہ باتیں پھیلنا شروع ہوئیں، اور یہ خبریں جب ادھر ادھر آنے لگی تو اب اس کے اندر اور زیادہ ضد پیدا ہوئی، اور اس نے یہ سوچا کہ اب میں سبق دوں۔ تو اس نے پھر ایک دعوت کا انتظام کیا اور بڑے بڑے گھرانوں کی بیگمات جو تبصرے کر رہی تھی ان کو بلایا، میرے گھر پر کھانے کا ایک انتظام ہے، آپ سب تشریف لائیں۔ تو ظاہر ہے کہ بھائی وزیر کے ایک بڑے وزیر کے گھر پر یہ انتظامات تھے، تو دیگر وزراء اور عمراء کی بیگمات حاضر ہو، تو ماحول وہی ہے، آزاد ماحول۔ تو ان کے لیے اس نے زبردست فرش بچھایا، گاؤں تکیے لگائے، عمدہ قسم کی قابیں اور پلیٹیں لگائی گئی، چھری اور کانٹے رکھے گئے، پھل رکھے گئے، میوے رکھے گئے، کھانا رکھا گیا، سب کچھ ہوا اور کھانا کھایا گیا۔ اس کے بعد اب جب پھلوں کی باری آئی اور پھل اٹھا اٹھا کے سب نے کاٹنے شروع کیے، اتنے میں اس نے آرڈر دیا یوسف کو کہ وہ ادھر سے سامنے آئے۔ ظاہر ہے کہ وہ تو تھے ہی گھر میں خادم کی حیثیت سے، اب وہ شرم کے ساتھ نگاہیں نیچی کیے ہوئے جو گزرے ہیں عورتوں کے مجمع سے، تو عورتیں سٹ پٹا گئیں، سناٹے میں آ گئیں۔ انہوں نے یہ منظر، یہ حسن و جمال دیکھا ہی نہیں تھا، تو کہنے لگے ان ھذا الا ملک کریم، ارے یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ یعنی فرشتہ ایک تو یہ کہ
وہ حسن و جمال، اور پھر فرشتہ اس معنی میں کہ یہ اللہ کا بندہ اتنی بڑی اتنے خاندانوں کی بیگمات ایک جگہ جمع ہے جو ان کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھ رہا، نگاہیں نیچی کر کے گزرتا جا رہا ہے، مجبور ہے اس لیے کہ اس گھر میں رہ رہا ہے، تو اس کو گزرنا تھا کہ حکم یہ دیا گیا تھا، اور یہ ایسا منظر تھا کہ سٹ پٹاہٹ میں کسی کی چھری اس کی کھال پہ چل گئی اور کسی کی چھری ادھر ہو گئی، یعنی حواس باقی گرے، بے ساختہ وہ عمل ہوا جو سوچا نہیں جا سکتا۔ بہرحال اب سب کے سامنے اب آپ دیکھیے بے حیائی اور یہ بے حجابی کی دنیا اور یہ فیشنیبل خواتین، ان کا کلچر، اب یہ ڈٹائی سے کہنے لگی، ہاں میں نے اس پر ڈورے ڈالے، ہاں میں نے اس کو رجھانے کی کوشش کی، تم نے بھی دیکھ لیا، تم مجھے ملامت کر رہی تھی، اب دیکھ لو اپنا ہاتھ کہ تمہیں یہ ہوش نہیں رہا کہ پھل کاٹے یا انگلی کاٹے، اب میں اسے مجبور کروں گی اور دھمکی دیتی ہوں کہ اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو جیل میں سڑا دوں گی۔ اب پہلا مرحلہ وہ تھا رجانے کا، اور اب دھمکی کا تھا۔ حضرت یوسف نے اسی وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ دعا کی کہ اللہ مجھے ان کی سازشوں سے اور ان کی حرکتوں سے جیل عزیز ہے، اے اللہ مجھے جیل میں پہنچا دیجئے، ان کے پاس سے دور کر۔ اور اس کے بعد جو سیاسی ماحول تھا، اس ماحول میں یہ بات طے کی گئی کہ ان کو جیل میں ڈال دیا جائے ورنہ خاندان کے خاندان بدنام ہو جائیں گے، عوام تبصرے کریں گے بیگمات پر، کسی وزیر کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ جو صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ ایک طرف یہ ہے جو پیکر ہے نہایت ہی اعلیٰ صفات کا، نیکی و تقوی کا، ایک طرف یہ بیگمات ہیں جن کے ماحول نے ان کو اتنا بگاڑ دیا ہے، تو ہم لوگوں کی اب عزت داؤں پہ لگ گئی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اس بہانے کے اس طرح کے واقعات پیش آئے جیل میں ڈالیں۔ ظاہر ہے کہ وہ عورت جس کا نام زلیخا ذکر کیا گیا ہے بائبل میں، اور شوہر کا نام فوتیفار ذکر کیا گیا ہے، وہ جانتا تھا کہ ساری غلطی زلیخا کی، لیکن پھر بھی سیاست جو ہوتی ہے، پولیٹکس، وہ تو داؤ پیش سکھاتی اور اپنی عزت بچانے کی بات آ جاتی ہے، اپنے نام کا مسئلہ آ جاتا ہے، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو جیل میں ڈال دیا۔ جیل میں بھی ان کو جہاں ڈالا گیا وہ جیل ہے کہ جہاں چور بھی تھے، جہاں ڈکیت بھی تھے، جہاں ایسے مجرم تھے جن کے کرائمز تھے، وہاں ان کو ڈالا گیا، یعنی یہ دکھانے کے لیے، عوام کو یہ میسج دینے کے لیے کہ ان کو کڑی سزا دی گئی۔ اب یوسف تو ایک جوہر تھے، وہ تو چمکتا موتی تھے، وہ تو انبیائی صفات کے مالک تھے، وہ جیل کیا گئے کہ جیل خانقاہ بن گیا۔ اب جیل کے جتنے بھی لوگ تھے جو جیل میں زمانے سے بند تھے، وہ ان کے پاس آنے لگے اور آ کر ان کی سننے لگے اور ان کی تقریریں ہونے لگیں اور یہ اصلاحی بات کرنے لگے، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، انبیاء کا تذکرہ کر رہے ہیں، آخرت کو بیان کر رہے ہیں، اخلاق سکھا رہے ہیں، اور جیل میں اصلاح کا ایک عمل چلا ہوا ہے، لوگ توبہ کر رہے ہیں، جیل توبہ کا گھر بن گیا۔ اور یہ خبریں اب باہر جانے لگی، جو جیلر ہوتا ہے اور جو سپاہی ہوتے ہیں جو بھی جیل کی نگرانی کرتے ہیں، وہ بھی محلوں میں رہتے ہیں نا، جیل سے اپنے گھروں میں جاتے ہیں۔ اب یہ جو باتیں وہاں منتقل ہونا شروع ہوئی تو پورے ملک میں یہ سنگن ہوتی رہی، چرچے ہوتے رہے کہ بھائی ایک جس شخص کو جیل میں ڈالا گیا، وزیر خزانہ صاحب نے کسی گھریلو کیس میں اس کو جیل میں ڈالا ہے، اس کی تو نیکی اور تقوی کے چرچے ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے تو جیل ایک مدرسہ، ایک خانقاہ بن گیا ہے۔ اب یہی دیکھتے ہوئے اتفاق سے 2 سرکاری ملازم تھے جن کو جیل بھیجا گیا تھا، ان میں ایک وہ تھا جو بادشاہ کی مجلس میں شراب پیش کیا کرتا تھا، اور ایک تھا جو باورچی خانے کا ملازم تھا، یعنی سرکاری باورچی خانے کا ملازم تھا۔
کچھ ان سے غلطیاں ہوئیں جن کی بنیاد پر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، تو وہ بہرحال بڑے ملازم تھے، بڑی تنخواہیں تھیں ان کی، لیکن ان کی غلطی کچھ ایسی پکڑی گئی جس کی بنیاد پر جیل میں ڈال دیا۔ اب جو جیل میں ان کو ڈالا گیا تو وہ حضرت یوسف کے یہ مناظر دیکھ رہے تھے کہ یہ ایسا نیک آدمی آیا ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو رہی، تو انہوں نے خواب دیکھا، دونوں نے خواب دیکھا۔ ایک نے یہ دیکھا کہ میں انگوروں سے شراب بنا رہا ہوں، شراب تیار کر۔ دوسرے نے دیکھا کہ میں سر پر ایک ٹوکرا لیے ہوئے ہوں جس میں روٹیاں ہیں اور پرندے آ کر روٹی پر چونچ مار رہے ہیں۔ تو یہ حاضر ہوئے حضرت یوسف کے پاس، کہنے لگے آپ تو بڑے نیک ہیں، بڑے بزرگ ہیں، ہم لوگ خواب کی تعبیر چاہتے ہیں۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ آپ لوگ تشریف رکھیے، ابھی میں آپ سے کچھ بات کروں گا، اور آپ کا جو کھانا آتا ہے جیل میں اس سے پہلے میری بات ختم ہو جائے گی اور میں آپ کو تعبیر بھی بتا دوں گا، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں آپ سے جو کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، وہی مالک اور خالق اور حاکم ہے، کسی کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، اور میرے جو آبا و اجداد ہیں، میرے والد یعقوب، میرے دادا اسحاق اور میرے پردادا ابراہیم، یہ سب اللہ کے پیغمبر رہے ہیں، اور میں بھی انہی کے راستے پر ہوں، اور میں آپ لوگوں کو یہ تعلیم دیتا ہوں کہ ایک اللہ کو مانیے، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اسی کی عبادت کیجیے۔ وہ نصیحتیں کرتے رہے اور وہ متاثر ہوتے رہے، اور اس کے بعد پھر حضرت یوسف نے کہا دیکھیے آپ نے جو خواب دیکھا کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، تو آپ کی جو ملازمت تھی شاہی دربار میں کہ شراب آپ پیش کرتے تھے، دوبارہ اسی ملازمت پر آپ بحال ہو جائیں گے۔ دوسرے شخص کو مخاطب کیا اور کہا کہ بھئی آپ کا خواب جو ہے وہ تو بڑا خطرناک ہے، آپ جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹوکرے میں روٹی ہے اور پرندے چونچ مار رہے ہیں، تو بھائی بات یہ ہے بڑی دکھ والی ہے، لیکن حقیقت ہے، خواب کی تعبیر ہے کہ آپ کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ جب سولی پر چڑھے ہوں گے تو سولی پرندہ آ کر ٹھونگ مار سکتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ جو بات یوسف نے کہہ دی تھی وہی تقدیری تھی، پوری ہو کے رہنی تھی۔ اب اس کے بعد ان کی جو بھی مدت تھی جیل کی وہ پوری ہوئی اور وہ واپس طلب کیے گئے۔ ایک کے لیے یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، ایک کے لیے یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو ملازمت پر بحال کر دیا جائے گا۔ تو جس کو ملازمت پر بحال ہونا تھا اس سے حضرت یوسف نے کہا کہ جب آپ شاہی دربار میں جائیے گا تو میرے بارے میں بھی ذکر کر دیجیے گا، میرے حالات بتا دیجیے گا۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اب دونوں گئے اور پھر وہی ہوا کہ اس کو تو سولی پہ چڑھا دیا گیا، اور یہ پھر جو شاہی دربار کے خادم و بیرے بن گئے۔ اب یہ شراب پلا رہے اور گھر میں خوشیاں منائی گئی، مٹھائیاں تقسیم کی گئی۔ اب اس میں ایسا الجھے و مشغول ہوئے کہ حضرت یوسف کی بات ہی یاد نہیں رہی، حضرت یوسف کا تذکرہ وہاں کرتے اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اب اتفاق سے ہوتے ہوا تھے ایک دن بادشاہ سلامت نے اپنی مجلس میں جہاں وہ شراب پیش کیا کرتے تھے، وزراء ہیں، ان کی پارلیمنٹ کے ممبران ہیں، بڑے بڑے عہدیدار بیٹھے ہیں، بادشاہ سلامت نے کہا کہ آج میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ 7 گائیں ہیں موٹی، ان کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اسی طرح 7 بالیاں ہیں، گیہوں کی بالیاں ہوتی ہیں، اور 7 اور ہیں جو بالکل سوکھی ہوئی ہیں، 7 سرسبز ہیں۔ 7 کو دیکھا جو ابھی سرسبزی کے عالم میں ہے، یعنی درخت میں ابھی ہرا پن ہے، اور دوسری طرف پودے سوکھ گئے۔ یہ میں نے دیکھا ہے، تو آپ لوگوں میں سے کون تعبیر بیان کرے گا؟ جتنے بھی وہاں پر حاضر باش تھے، بڑے بڑے وزراء تھے، عمراء تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم لوگ تو تعبیر کا علم رکھتے نہیں ہیں، اور ہمارا تو خیال یہ ہے کہ یہ خواب ایسے ہی ہے جو لوگ دیکھ لیتے ہیں، ان کے کوئی معنی نہیں۔ لیکن بادشاہ مطمئن نہیں ہو۔ اب فوراً یاد آیا وہ ساقی کو جو شراب پیش کر رہا تھا کہ یوسف سے ہم لوگوں نے خواب پوچھا تھا،
خواب کی تعبیر پوچھی اور انہوں نے تعبیر 100% صحیح بتائی اور یہ کہا تھا کہ میرا تذکرہ بھی کر دینا شاہی دربار میں، تو اب اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ حضور جان بخشی ہو تو عرض کروں کہ جیل میں جو حضرت یوسف ہیں، ہم لوگوں نے ان سے جو خواب ذکر کیا تھا اس کی تعبیر انہوں نے جو بیان کی 100% پوری ہوئی، اور آپ کے خواب کی بھی وہ تعبیر دے سکتے ہیں، اگر آپ کا حکم ہو تو میں جاؤں گا، ضرور جاؤں۔ وہ فوراً وہاں سے مجلس سے اٹھا اور سیدھا جیل پہنچا، اور جو کمرہ تھا حضرت یوسف کا وہاں پہنچ کر کہا کہ آپ سے اس وقت ایک تعبیر پوچھنے آئے ہیں، اور بادشاہ سلامت نے خواب دیکھا۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ اچھا کیا خواب؟ کہا کہ یہ خواب ہے اس طرح کا، 7 موٹی گائیں ہیں، 7 دبلی گائیں انہیں کھا رہی ہیں، 7 بالیاں ہیں جو سرسبز ہیں، 7 بالیاں ہیں جو سوکھ گئی۔ حضرت یوسف نے کہا کہ اس خواب سے یہ اشارہ ہے کہ ملک میں ابھی 7 سال تک خوشحالی رہے گی، اور خوب اچھی طرح کھیت تیار ہوں گے، باغ میں پھل بھی خوب آئیں گے، سرسبزی کے دن ہوں گے، پیداوار بہت اچھی ہوگی، لیکن ان کے بعد 7 سال ایسے ہوں گے جن میں قحط ہوگا، شدید قحط ہوگا۔ پھر 7 سال کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں خوب پیداوار ہوگی۔ انہوں نے یہ بات بتا دی۔ اب یہ بس ان سے خواب کی تعبیر لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچا، اور جا کر بادشاہ سلامت سے کہا کہ یہ تعبیر انہوں نے بیان کی۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا، اس کو ایسا لگا جیسے دل کی بات کہہ دی، جیسے پردہ ہٹا دیا۔ اب اس نے کہا کہ تم ان کو لے کے آؤ۔ وہ پھر جب حاضر ہوا کہ بادشاہ صاحب آپ کو طلب کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت سے یہ کہہ دیجئے کہ پہلے اس مسئلے کی تحقیق ہو کہ مجھے جیل میں کیوں ڈالا گیا تھا، جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اور جو کچھ بھی منصوبہ تھا، جو سازش ہوئی میرے ساتھ، جو زیادتی ہوئی، پہلے اس کی تحقیق کر لیجئے، پھر مجھے طلب کیجئے۔ میں جیل سے یوں نہیں نکلوں گا، مجھے جیل ہی عزیز ہے۔ اب جو بات یہ گئی تو فوراً بادشاہ نے ان بیگمات کو طلب کیا جن کا کیس تھا، تو سب درج ہی تھا، سارا رپورٹ تھی، FIR اس زمانے میں جس طرح بھی درج ہوئی ہوگی درج ہوئی تھی۔ تو ان خواتین کو طلب کر کے انہوں نے کہا کہ کیا مسئلہ تھا؟ تو وہ ایسا موقع تھا جس میں زلیخا نے پھر یہ کھل کر کہا کہ اب حق کھل چکا ہے اور ان کی عظمت سامنے آ چکی ہے، یہ سارا جرم میرا ہے، میں نے ہی کوشش کی تھی رجھانے کی اور پھنسانے کی، لیکن ان کی عظمت اب ظاہر ہو چکی ہے، اور میں اعتراف کرتی ہوں کہ غلطی میری تھی۔ ادھر حضرت یوسف کو جب یہ اطلاع ملی کہ بادشاہ نے طلب کیا بیگمات کو اور یہ سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بڑائی کے لیے یہ نہیں کیا تھا کہ میری عظمت ظاہر ہو، اس لیے میں نے کیا تھا کہ معلوم ہو جائے وزیر خزانہ صاحب کو، جن کے گھر میں میں کام کرتا تھا، کہ میں نے ان کے گھر میں کسی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا، انہیں معلوم ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ شیطان تو اپنا کام کرتا ہے اور نفس امارہ انسان کو الجھانا چاہتا ہے، لیکن الحمدللہ میں جس میراث کا حامل ہوں، تو میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی، یہ میں چاہتا تھا کہ واضح ہو جائے، یہ نہ ہو کہ بادشاہ سلامت مجھے بلا کر کوئی اعزاز دے دے، کوئی عہدہ دے دے، اور میری جو شہرت ہو وہ اس طرح ہو کہ انہوں نے ایسا کام کیا اور ان کا یہ کیس۔ اب اس نے جا کر جب یہ بادشاہ سے بات کہی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جیل سے نہیں آنے کے لیے تیار ہوں، پہلے مسئلے کی تحقیق ہو، پہلے صفائی ہو معاملے کی، اور ظاہر ہے کہ وہ معاملے کی صفائی ہو گئی، اور اس کے بعد جب یہ بات ظاہر ہو گئی تو پھر اب انہوں نے بڑے اعزاز و اکرام سے اپنے سیکرٹریز کو بھیجا کہ ان کو لائیے، عزت کے ساتھ لائیے، اکرام کے ساتھ لائیے، میرے دربار میں لائیے۔ بہرحال ان کو دربار میں لایا گیا۔ تو جب ان کے دربار میں لایا گیا، بادشاہ سلامت نے گفتگو شروع کی اور یہ کہا کہ آپ نے جو تعبیر بتائی ہے اور آپ کے جو حالات میں نے سنے ہیں، جیل سے رپورٹس مجھے ملتی رہی ہیں، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کی وجہ سے جیل کے لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے،
بڑے بڑے مجرم طائب ہو گئے. یہ ساری میری معلومات ہیں. اور اب میرے خواب کی جو آپ نے تعبیر دی ہے وہ بھی سچی تعبیر لگتی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اب آپ میری حکومت سنبھالیں. حضرت یوسف نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ دیکھیے آپ مجھے ملک کے خزانے حوالے کیجئے اور میں علم رکھتا ہوں اور اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں سنبھال سکتا ہوں. آپ مجھے بس یہ ذمہ داری دیجئے. مجھے کوئی عہدہ اور منصب نہیں چاہیے بلکہ میں نے جو تعبیر ذکر کی ہے اب اس تعبیر کی بنیاد پر 7 سال جو خوشحالی رہے گی اس خوشحالی میں میں زیادہ سے زیادہ گوڈاؤن میں اناج رکھواؤں گا تاکہ آئندہ جو 7 سال ہوں گے جن میں قحط ہوگا ان میں صحیح طور پر راشننگ کا انتظام ہو. یہ میرا منصوبہ ہے اور اس منصوبے کو اگر آپ چاہتے ہیں تو میں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. رکھے بادشاہ سلامت نے نہ صرف یہ کہ ان کو وزیر خزانہ بنایا بلکہ سچی بات یہ ہے کہ دھیرے دھیرے ملک کے سیاہ و سفید کا ان کو مالک بنا دیا. وہ اتنا معتقد ہوا, اتنا متاثر ہوا اور ان کی عظمت کے نیچے بالکل ایسا ہوا جیسے وہ بونا ہو گیا. اور اس کے بعد پھر حضرت یوسف نے 7 سال کی پیداوار کو حسب ضرورت جتنا لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے تقسیم ہونے دیا, کیونکہ بھرپور پیداوار تھی اس لیے لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی تھی اور بہت بڑی مقدار میں اناج کو اسٹور کیا جا رہا تھا. بڑے بڑے گوڈاؤن بنوائے اور ان میں اس اعتبار سے حفاظت کا انتظام کیا. اس دور میں سوچیے جب یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی اور یہ فریج وغیرہ کا تصور بھی نہیں تھا, کس طرح کی دیواریں بنوائی ہوں گی انہوں نے, کیسی چھتیں بنوائی سے ایسا نہ ہو کہ اناج خراب ہو جائے, سڑ جائے. اس لیے اس کا اہتمام کہ اس کو چھلکے سے الگ نہ کیا جائے, چھلکے میں اس کو رہنے دیا جائے, پھر اس کو بوروں میں محفوظ کر کے رکھنا ہے اور 7 سال تک ہمیں اسی سے خرچ کرنا ہے. بڑا دماغ, بڑی پلاننگ اور ملک کو سنبھالنے کی ایسی صلاحیت, جبکہ انہوں نے سیاست میں کبھی کوئی حصہ نہیں لیا تھا. ابھی جوان تھے, گھر میں ملازم ہوئے, پھر جیل میں 10 سال گزارے اور اس کے بعد یہ جو کچھ بھی تھا اس میں کوئی شک نہیں, خالص اللہ کی دی ہوئی صلاحیت. بہرحال اب یہ عمل ہوتا رہا. یاد ہے کہ سال گزرے, 7 سال اس طرح گزرے کہ اب مصر کی حکومت گویا ان کے ہاتھ میں تھی. پھر قحط کا دور آیا اور یہ قحط صرف مصر میں نہیں آیا, اس قحط کے اثرات جزیرہ نما سینا میں بھی تھے اور اس قحط کے اثرات فلسطین میں بھی تھے. بہت دور تک اس قحط کے اثرات تھے, لوگ پریشان تھے, بھوکوں مرنے کی نوبت آ رہی تھی. ان حالات میں حضرت یوسف نے اعلان کیا پورے مصر کے لوگ, جزیرہ نما سینا کے لوگ اور فلسطین کے لوگ ہمارے پاس آ کر راشن لے سکتے ہیں, ہم سب کی ضروریات انشاءاللہ پوری کریں گے. یہ جو خبریں پہنچی تو حضرت یعقوب اور ان کے بیٹوں تک یہ خبر پہنچی جہاں لالے پڑ رہے تھے, کھانے کا انتظام ٹھیک سے نہیں تھا. انہیں یہ خبر ملی کہ مصر کے جو نئے حاکم آئے ہیں انہوں نے دروازہ کھول دیا اور راشننگ کا ایسا زبردست انتظام ہے کہ پورے مصر میں اس قحط کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں. اور فلسطین کے لوگوں کے ساتھ بھی انہوں نے رعایتی اعلان کیا کہ وہ بھی آ کر راشن لے سکتے ہیں. بہت بڑی بات تھی. تو حضرت یعقوب نے کہا بیٹوں سے کہ جاؤ بھائی, جاؤ جا کر یہ بورے سب لے جاؤ اور راشن لاؤ, ورنہ تو گھر میں زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے. اور میں کہ جانا اور خیال رکھنا کہ کوئی بات ایسی نہ ہو جس سے کوئی نقصان پہنچے. تو وہ لوگ چلے مصر آئے. جب وہ حاضر ہوئے وہاں جہاں راشن دیا جا رہا تھا اور اس کی نگرانی ڈائریکٹ حضرت یوسف کرتے تھے, اور اس موقع پر جب انہیں معلوم تھا کہ اب یہ لوگ جو آئے ہیں وہ تو پہچان گئے, دیکھتے ہی پہچان گئے میرے بھائی سوچ نہیں سکتے تھے, خواب نہیں دیکھ سکتے تھے کہ اس گدی پہ یوسف بیٹھے ہو. اس لیے ان کے تو دماغ میں ہی یہ بات آئی نہیں کہ یہ یوسف ہوگی, وہ تو سوچ نہیں سکتے تھے. اس لیے وہ تو بس مصر کے بادشاہ ہیں. اور ان کو اناج دیا گیا. جب ان کے بورے باندھنے کا وقت آیا تو حضرت یوسف نے اپنے سیکریٹری سے کہا کہ جو ملازم ہیں ان سے
ان سے یہ کہہ دو کہ جو رقم انہوں نے دی ہے راشن کے لیے، نامنل پیسے لیے جاتے تھے، جو رقم دی ہے وہ ان کے بوروں میں رکھ دو، انہیں پتہ نہ چلے۔ تو وہ رقم جو انہوں نے دی، جو بھی ان کے پاس درہم ہوں گے، اس رقم کو بوروں میں رکھ دیا گیا کہ اب ان کو جانے دو، یہ احسان ایسا ہوگا کہ جس کی وجہ سے یہ پھر واپس آئیں گے۔ تو یہ لوگ اپنے بورے لے کر، اناج لے کر واپس چلے۔ گھر پہنچے، والد صاحب کو خوشخبری دی کہ ماشاءاللہ اچھا معاملہ ہوا، بڑا اکرام کیا گیا، راشن بھی بھرپور دیا گیا۔ اب اس کے بعد بورے جو کھولے گئے تو دیکھا کہ پیسے بھی نکل رہے ہیں واپس۔ وہ کہنے لگے کہ وہ اتنے محسن، اتنے زیادہ بااخلاق، اتنے کرم فرما، والد صاحب پیسے بھی واپس کر دیے۔ والد صاحب کو بھی بڑا تعجب کہ بھئی ایسی حکومت تو دیکھی نہیں تھی۔ خیر، اب وہ اناج استعمال ہوتا رہا، جو بھی مدت اس کے لیے رکھی گئی تھی کہ اتنی مدت پر راشن ملے گا، وہ مدت اب پوری ہونے لگی۔ لیکن حضرت یوسف نے ان لوگوں سے یہ پوچھا تھا کہ آپ راشن جو ہے 13 آدمیوں کو لے جا رہے ہیں، تو آپ تو 10 ہیں اور 2 آپ کے والد اور والدہ ہو گئے، وہ بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، تو اس طرح آپ کی جو تعداد بن رہی ہے وہ تو 12 بن رہی ہے، ایک زیادہ کیسے راشن لیا آپ نے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک اور بھائی ہے، ایک چھوٹا بھائی ہے بنیامین، وہ ساتھ نہیں آیا ہے، تو اس کا بھی راشن ہم لوگوں نے مانگا، ہم کو دیا گیا ہے۔ کہا کہ آپ اس کو آئندہ سفر میں لے کر آئیں گے، ورنہ آپ کو جھوٹا مانا جائے گا، راشن بند کر دیا جائے گا آپ سب کا۔ اب یہ لوگ جب واپس آئے تھے تو والد صاحب سے کہا کہ والد صاحب انہوں نے بہت اکرام کیا، بڑا احسان فرمایا، پیسے واپس کر دیے، لیکن انہوں نے ہم لوگوں سے پوچھا کہ گھر کے افراد بتاؤ، تو ہم نے بتایا کہ ایک بھائی نہیں آیا۔ کہا کہ اب اسے لانا پڑے گا تب ہم مانیں گے کہ تم سچے ہو، اگر اس کو نہیں لاتے ہو تو تمہیں جھوٹا مانا جائے گا اور راشن نہیں دیا جائے گا، تو اب آپ مجبوری ہے بنیامین کو لے جانا۔ اور جو معاملہ والد صاحب کا یوسف کے ساتھ تھا، یوسف جب چلے گئے تو بنیامین بہت عزیز ہو گئے والد کو، چھوٹے بھی تھے اور ان کا بہت خیال ہونے لگا۔ تو اب جب انہوں نے یہ کہا کہ بنیامین کو ہم لے جائیں گے تو والد صاحب پھر تڑپ گئے، ارے تم تو کر چکے جو حرکت یوسف کے بارے میں، اب بنیامین کو بھی کھو گیا ہوگے۔ ان کا کہ ابا جان آپ دیکھ رہے ہیں کہ جان پر بن آ رہی ہے، اور انہوں نے اتنا اکرام بھی کیا، احسان بھی کیا، اور ہم تو قسم کھاتے ہیں کہ ہم حفاظت کریں گے، لے جائیں گے، لائیں گے۔ والد صاحب نے کہا کہ دیکھو عہد کرو پکا، اور جانا جب تو اب کی یہ خیال رکھنا کہ جو مختلف گیٹ ہیں فصیل کے، ان میں ایک ساتھ 11 کے 11 نہ داخل ہونا، ذرا الگ الگ، 2 ادھر سے 2 ادھر سے، اس طرح کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ نظر لگ جائے، یا کوئی حاسد ہو، یا کوئی شرارت کرے، یا کوئی پولیس میں شکایت کر دے یہ گینگ کیسا چلا آ رہا ہے، تو ذرا احتیاط کرنا۔ خیر انہوں نے احتیاط کی، اور اب وہ لوگ پہنچے۔ جب وہ لوگ پہنچے تو چونکہ وہ تو پہچان نہیں رہے تھے کہ ہمارے بھائی یوسف، اور یوسف سب کو پہچان رہے تھے، تو انہوں نے چپکے سے الگ بلا کر بنیامین سے کہا کہ تم مجھ سے اکیلے میں مل لینا۔ بنیامین ان کے پاس الگ سے ہٹ کر کسی وقت گئے۔ انہوں نے پھر بنیامین سے کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ حیران تکتے رہے، دیکھتے رہے، کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور تم کو میں یہاں روکوں گا، اس کے لیے ایک ترکیب اختیار کروں گا، گھبرانا نہیں، تم نہ گھبرانا۔ وہ لوگ گھبرائیں گے، ان پر ایک مصیبت پڑے گی، لیکن تم پریشان نہ ہونا، میں ایک ترکیب کروں گا تمہیں روکنے کی۔ ٹھیک ہے بھی، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ اب اس کے بعد اب کی انہوں نے کہا ملازمین سے کہ ان کے بورے سب باندھنا، اور بنیامین کا جو بورا ہے جس میں ان کا راشن دیا گیا ہے، اس میں جو بادشاہ سلامت کا جو خاص پیالہ ہے وہ رکھ دینا، رکھ دینا۔ تو وہ رکھ دیا ملازمین نے، اور سب وہ انہوں نے ایسا کیا کہ وہ دیکھ نہ سکے، بھائیوں کو پتہ نہ چلے، خفیہ طور پر یہ کام ہوا اور باندھ دیا گیا۔ اب یہ بورے لے کے سب چلے، پھر بنیامین بھی جا رہے ہیں، سارے بھائی جا رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت یوسف نے کہا اپنے سیکریٹری سے، اور جو پولیس کے ذمہ دار ہوں گے ان سے کہا، بھائی میرا ایک پیالہ جس کو میں استعمال کرتا ہوں کہاں چلا گیا؟ دیکھو بھائی یہ لوگ ابھی نکلے گئے، ایسا تو نہیں کہ پیالہ اٹھا کے لے گئے۔ تو وہاں سے ایک شور مچا کے، ارے تم لوگ چور معلوم ہوتے ہو، تم پیالہ اٹھا کے لے گئے؟ انہوں نے کہا
کہ ارے بھائی غضب، کیسی بات کرتے ہیں بھائی، ہم تو سوچ نہیں سکتے چوری کے بارے میں، ارے ہم لوگ تو اپنے جو ہمیں دیے گئے بورے ان کو لے کے جا رہے ہیں۔ ان کا کہ تحقیق ہوگی، تفتیش ہوگی، ادھر آؤ واپس۔ سب واپس آ گئے، کیونکہ ان کے دلوں میں تو یہ بات تھی نہیں کہ بھائی ہم نے کوئی چوری کی ہے۔ اس کے بعد اشارہ تھا حضرت یوسف کا کہ پہلے بڑے بھائی کا بورا کھولنا، پھر اس کے بعد اخیر میں بنیامین کا بورا کھولنا۔ اب کھولے جاتے رہے، نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے۔ اس کے بعد بنیامین کا بورا کھولا گیا تو پیالہ نمودار، وہ جناب ایسا کہ سانپ کاٹو تو خون نہیں، بس انہیں ایسا لگا کہ بس زمین میں ہم دھس جاتے تو اس سے بہتر تھا، آج یہ الزام لگ رہا ہے۔ تو وہ یہ بول پڑے اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا ایک بھائی تھا اس نے، اب حضرت کے لیے ناقابل برداشت تھا، لیکن انہوں نے طے کر لیا کہ ابھی مجھے چھپائے رکھنا ہے، بات کھولنے نہیں دینا ہے، اس لیے بس یہ کہا کہ تم لوگ بہت بگڑے ہوئے لوگ ہو، جاؤ۔ ان سے یہ پوچھا تھا انہوں نے کہ بتاؤ اگر تمہارے بوروں میں سے کسی کے بورے میں پیالہ نکل آئے تو سزا کیا؟ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے یہاں سزا یہ ہوتی ہے کہ جو بھی ایسی حرکت کرے اس کو پھر جیل میں رکھ دیا جائے، جہاں اس نے یہ جرم کیا ہے پکڑ کر غلام بنا کے رکھا جائے۔ یہ قانون مصر میں نہیں تھا، اگر مصر کے قانون کے اعتبار سے فیصلہ ہوتا تو کچھ نہ کچھ ہرجانہ کفارہ دے دلا کر رخصت کر دیا جاتا، لیکن چونکہ جو قانون تھا تورات کا، جو قانون حضرت یعقوب کے یہاں چل رہا تھا، جو فلسطین میں قانون تھا وہ یہ تھا، اور ان کی زبان سے انہوں نے اس قانون کو نکلوا دیا۔ اور جب انہوں نے یہ بات کہہ دی تو اب بنیامین کے بورے سے جب پیالہ نکلا تو یہ طے ہو گیا انہی کے کہنے سے کہ اب بنیامین نہیں جا سکے۔ اب وہ بہت تڑپے کہ ان کے بوڑھے باپ ہیں، آپ ہم پر کرم کر دیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے، آپ مجھے پکڑ لیجئے، کسی اور بھائی کو پکڑ لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، جس کے بورے میں نکلا بس اسی کو روکا جائے گا، آپ لوگ چلیں یہاں سے۔ اب وہ لوگ وہاں سے چلے تو آگے بڑھ کر بڑے بھائی نے کہا کہ اب میں تو اپنا چہرہ والد کو دکھا نہیں سکتا، اتنا پکا معاہدہ کیا تھا، عہد لیا تھا، اب میں تو ابھی نہیں جا سکتا جب تک کوئی اور فیصلہ نہ ہو، اللہ ہی اب فیصلہ کرے بنیامین کو کب چھوڑا جائے گا۔ جب وہ چھوڑ دیے جائیں گے تو میں ان کو لے کر والد کے پاس آؤں گا، آپ لوگ جائیے والد کے پاس اور لے جائیے سب سامان، میرا بھی لے جائیے پورا۔ تو مجبور ہو گئے، اب بھائی نکلے اپنے اپنے بورے لے کر اور ان کا بھی اناج لے لیا۔ اس کے بعد وہ گھر پہنچے تو اب حضرت یعقوب پر ایک دوسرا صدمہ اتنا جانکاہ تھا، اتنا سخت تھا کہ بس کلیجہ ہی پھٹ جاتا۔ حالت یہ ہوئی تھی کہ جب سے حضرت یوسف غائب ہوئے تھے روتے ہی رہتے تھے، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اس غم سے رونے سے آنکھیں سفید ہو گئی تھی، بینائی چلی گئی تھی، اور اس بڑھاپے میں بینائی کا ایسا صدمہ تھا کہ بس ہارٹ اٹیک ہو جاتا، لیکن وہ صابر تھے، اللہ پر توکل تھا، یقین تھا، کہا کہ مجھے امید ہے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یوسف بھی واپس آئیں گے، بنیامین بھی آئیں گے۔ اور جب پھر وہ مدت آئی کہا کہ جاؤ بھائی جاؤ، جاؤ جا کر پھر کوشش کرو، تلاش بھی کرو اور اناج لے کے آؤ۔ اب یہ جو بھائی تیسری مرتبہ آئے تو ٹوٹے ہوئے تھے، ان کے دلوں پر سخت صدمہ تھا، ایک چوٹ لگی تھی کہ یہ چوری، ان کی چوری پکڑی گئی اور بھائی پکڑ لیا گیا۔ تو اب کی جو یہ آئے اور سامنا ہوا حضرت یوسف کا، تو یہ اتنے تڑپ کر گفتگو کر رہے تھے، وزیر صاحب ہم لوگوں پر کرم فرما، حالات بہت خراب ہیں، برداشت سے باہر ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، چند سکے لاتے ہیں، آپ کا احسان چاہتے ہیں۔ اب یہ ایسا وقت آ گیا تھا کہ اب پردہ ہٹنا تھا۔ حضرت یوسف نے کہا کہ تمہیں یاد ہے، آپ لوگوں کو یاد ہے کہ آپ نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟
ایک دم سے سناٹے میں سارے بھائی آ گئے، پیروں کے نیچے سے جیسے زمین نکل کے گئے. آئنک لانت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ اب جو نگاہیں اس نقطۂ نظر سے پڑی تو باقی ان کو اندازہ ہو گیا تو یوسف لگ رہے. تو حضرت یوسف نے کہا کہ جی ہاں میں یوسف ہوں اور یہ بھائی بنیامین. اب وہ اتنے شرمندہ کہ بس وہ ہاتھ جوڑے کھڑے، ہمیں معاف کر دیں. حضرت یوسف نے فرمایا میں نے معاف کیا، میں آج آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا، بس اب آپ لوگ یہ میرا کرتا لے جائیے اور والد صاحب کے چہرے پر اس کو ڈال دیجیے گا، اللہ تعالیٰ ان کو بینائی واپس عطا فرمائے. اب یہ یعنی ایک طرف شرمندگی بے پناہ، ایک طرف بھائی کو مصر کی حکومت کا سربراہ دیکھ کر بے انتہا خوشی، دونوں غم اور خوشی کے جو جذبات تھے وہ اکٹھا ہو گئے. اب کس عالم میں یہ لوگ جا رہے ہوں گے کہ والد صاحب کو کیا خوشخبری دیں گے. ادھر والد صاحب اپنے گھر میں اہلیہ سے اور گھر کی بیٹیاں جو تھیں ان سے کہنے لگے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. تو گھر والے کہنے لگے ابا رو رو کے تو آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھیں سفید ہو گئی، اب آپ یوسف کو کب تک یاد کرتے رہیں گے، بس اب برداشت کیجیے، بھول جائیے. اس لیے کہ گھر والے تو سب یہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی اب یوسف کے تذکرے کے کیا معنی، لیکن حضرت یعقوب نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. ابھی قافلہ دور ہے، یہاں تک کہ قافلہ گھر پہنچتا ہے اور قمیص حضرت یوسف کی حضرت یعقوب کے چہرے پہ ڈالی جاتی ہے اور ایک دم سے ایسا جیسے سفیدی چھٹ گئی، آنکھیں بالکل ویسی جیسے جوان کی آنکھیں ہوتی ہیں کھل گئی، بینائی واپس آ گئی. اب گھر میں جو خوشیوں کا آپ اندازہ کیجئے سوچ نہیں سکتے، کوئی کیلکولیشن نہیں ہے جس سے اس گھر کی خوشیوں کا اندازہ ہو سکے. گھر کا ایک ایک بچہ، ایک ایک بچی، سب بے انتہا خوش. اور یہ سارے یعقوب کے لڑکے یہ حضرت یعقوب کے سامنے اب سر جھکائے کھڑے ہوئے شرمندہ، والد صاحب معاف کر دیجئے، اللہ سے دعا کیجئے ہمارے گناہ معاف ہو جائے. والد صاحب نے کہا میں دعا کروں گا. اور پھر انہوں نے درخواست کی، بتایا کہ انہوں نے بلایا ہے والد والدہ اور ہم سب کو اب دعوت دی ہے کہ ہم لوگ مصر چلیں. تیاریاں شروع ہو گئیں، ماشاءاللہ خوشیوں کا عجیب عالم، اور گھر کے سامان کو سمیٹا جا رہا ہے کہ اب گھر بند کر کے ہی جانا ہے، یعنی ایسا بند کر دینا ہے کہ ابھی قریب میں تو کھلے گا نہیں. تو جو بھی ضرورت کے سامان تھے وہ سب رکھے جا رہے ہیں اور اب پھر اونٹوں پہ سوار ہو کر یہ قافلہ مصر کی طرف چلا ہے. حضرت یوسف نے اعلان بتا دیا تھا، اپنے سیکریٹریز کو بتا دیا تھا اور جو پولیس کے ذمہ دار تھے ان سے کہہ دیا گیا تھا، حکومت کے جو اہم عہدیدار تھے ان سے کہ والدین تشریف لا رہے ہیں، ان کا بڑا استقبال. تو بڑے استقبال کے ساتھ ان کو دربار میں لایا گیا جہاں پہلے سے تیاری تھی حضرت یوسف کی طرف سے استقبال کی. اور جیسے ہی وہ لوگ دربار میں پہنچے ہیں تو پہلے تو والد والدہ اور سارے بھائی جھک گئے، سجدہ ریز. یہ جو تعظیم اور اکرام کا سجدہ تھا یہ اصل میں خواب کی تعبیر تھی، ورنہ ظاہر ہے کسی انسان کو سجدہ نہیں کیا جاتا، لیکن یہ فرشی سلام تھا یا صرف اعزاز کا جھکنا تھا، جو بھی شکل رہی ہو. اس وقت حضرت یوسف نے والد صاحب سے کہا کہ ابا جان جو خواب میں نے دیکھا تھا اور آپ نے جو تعبیر فرمائی تھی وہ یہ تعبیر تھی. اس کے بعد وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ اللہ آپ نے مجھے کیسی عزت دی، آپ نے مجھے حکومت دی، آپ نے مجھے دولت دی، سارے انتظامات عطا فرمائے. اب اے اللہ میری جب بھی وفات ہو تو اسلام پر ہو، ایمان پر ہو. ان دعاؤں پر اس مجلس کا اختتام. ظاہر کہ حضرت یوسف کا جو بھی ہوگا گھر عظیم الشان، اس میں گھر کے لوگوں کو پہنچا دیا گیا، سب کے انتظامات کر دیے گئے. کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف کی عمر 110 سال ہوئی.
اور اگر 17 سال یا 16 سال کی عمر میں نکلے تھے، کنویں میں ڈالا گیا تھا، پھر وہاں لے جائے گئے اور 20 سال کی عمر تک گھر میں وزیر خزانہ کے رہے، پھر اس کے بعد وہ فتنہ ہوا اور اس فتنے کے بعد جیل گئے اور جیل میں 10 سال رہے تو 30 سال کے ہو گئے، اور تقریباً 30 سال کے لگ بھگ عمر تھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کی حکومت عطا فرمائی۔ یہیں پر اختتام کرتے ہوئے سورہ پاک کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی نشانیاں آسمانوں میں، فضاؤں میں، زمین میں کتنی ہیں، لوگ گزرتے ہیں ان پر توجہ نہیں دیتے، ورنہ اگر ان نشانیوں پر غور کیا جائے تو پھر آدمی کو کیسے کیسے سبق ملیں گے، کیسی نشانیاں ملیں گی، کیسی عبرتیں سامنے آئیں گی۔ زندگی کے سدھار کا طریقہ یہی ہے کہ اور فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، مراقبہ کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، یہ سمجھا جائے کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اٹھانا بھی، گرانا بھی، محرومی بھی اور عطا بھی۔ اب یہ قصہ سنایا جا رہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو، کہ دیکھ لو جس طرح یوسف کے ساتھ یہی ہوا، اے محمد ایک دن آئے گا کہ جو آپ کو مکے میں ستا رہے ہیں، جنہوں نے آپ کو ہجرت پر مجبور کر رکھا ہے، جو آپ کو دکھ دے رہے ہیں، مدینہ منورہ کے جب آپ بادشاہ ہوں گے، بلکہ کون و مکان کا علم اللہ آپ کو دے گا، جب آپ کی عظمت کے سامنے عظمتیں گرد ہو جائیں گی تو یہی آپ کے خاندان والے آپ کے حضور کھڑے ہو کر اپنی معافی مانگیں گے۔ اور گویا اشارہ کر دیا گیا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ مدینے سے آپ فوجوں کے ساتھ اسی مکے میں داخل ہوں گے، اور وہ وقت بھی آئے گا کہ کعبہ مقدسہ کی چوکھٹ پر آپ کھڑے ہوں گے، اور یہ سینکڑوں ہزاروں انسانوں کا یہ مجمع مکہ مکرمہ کا جو آپ کو گالیاں بکتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، آپ کے خلاف مہم چلاتا ہے، یہ آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، معافی مانگ رہا ہوگا، اور آپ اس دن یوسف کی طرح کہہ رہے ہوں گے لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج میں نے معاف کیا، میں کسی سے بھی انتقام لینا نہیں چاہتا۔ اس طرح حضرت یوسف کا جو واقعہ مکے میں سنایا جا رہا ہے، اس میں منظر نامہ مکے کا بھی ہے، مدینے کا بھی ہے، فتح مکہ کا بھی ہے، اور حضور کے اس خطاب کا بھی ہے جو کعبے کی چوکھٹ سے ہوا، جب آپ کے سامنے سارے مشرکین سر جھکا کر کھڑے تھے شرمندہ، اور آپ نے اس وقت کوئی انتقام نہیں لیا، سب کو معاف فرمایا، جاؤ بھائی میں نے تم کو آزاد چھوڑا۔ اس طرح ذرا قصہ دیکھیے حضرت یوسف کا، اور انطباق دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ ہے اللہ کا نظام، اس لیے جو بھی ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ اور اللہ نے سورہ یوسف میں فرما دیا کہ من یصبر ویتقی فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو صبر اختیار کرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے یہاں اندھیر نہیں ہے، جو مظلوم ہے اس کو مدد دیر سویر ملے گی، جو ظالم ہے اس کی پکڑ ہو کے رہے گی۔ اس لیے آپ بھی یہ بات یاد رکھیے اور اعتماد اللہ پر کیجئے کہ آج اس ملک میں آپ کے خلاف جو گالی گلوچ کیا جا رہا ہے، جو سازشیں رچائی جا رہی ہیں، جماعت دینی جماعت کو جس طرح سے ایک مسئلے میں گھسیٹنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ جو مظلوم ہیں، جن کے خلاف یہ مہم چلائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ابھرنے کا موقع دے گا، ان کو اور زیادہ قوت دے گا، اور جو ظالم ہیں، مجرم ہیں، جھوٹے ہیں، افتراء پرداز ہیں، وہ ذلیل ہوں گے، یا تو جھکیں گے اور معافی مانگیں گے، یا نیست و نابود کر دیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔